سے پیار کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بعض اوقات کوشش کی گئی کہ شیعوں سے وہ کام کروائیں جو غیر عقلانی ہیں۔ ہمارے کئی ایسی رسومات بیچ میں آ جاتی ہیں جن کا تعلق عقل سے نہیں، لیکن لوگ کرے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی تھا اس کی نسبت کس سے تھی؟ عقل سے تھی۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مثلا شیعہ جلوس نکالتے ہیں، مثلا شیعہ اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں؟ اس لیے مومن نے کہا مولانا یہ عراقی اور ایرانی اپنے گھروں پہ علم نہیں لگاتے، ہم پاکستانی کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں اگر شیعہ اور گھر پہ علم نہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں گھروں پہ علم ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں علم ہوتا ہے، چلو باہر نہیں تو گھر کے اندر علم تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ مکتب حکمت کا مکتب ہے، علم کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا عراقی اکثریت میں شیعہ، ایرانی اکثریت میں ہیں شیعہ۔ مثلا مشہد میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں میں شیعہ، نجف میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جناب الحمدللہ ہم بھی مومن ہیں۔ یہ ہمارے یہاں اصطلاح ہے نا، کوئی آ جاتا ہے کہتے ہیں مولانا یہ مومن بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے۔ تو ہم نے ناموں سے تفریق بنا دی، مومن مطلب شیعہ، مسلمان مطلب غیر شیعہ۔ ہمارے یہاں بتانا پڑتا ہے، خوشی ہوتی ہے کبھی کوئی مومن بندہ مل جاتا ہے، لیکن مشہد میں تو نہیں بتانا نا کہ میں شیعہ ہوں، نجف میں تو نہیں بتانا میں شیعہ ہوں، اکثریت ہے۔ فرمایا جہاں لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں وہاں پہچان کی ضرورت بنتی ہے۔ کیوں ضرورت بنتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اقلیت ہوں اور دنیا کو نظر نہ ہو۔ تو اگر ایک محلے میں 20 گھر اہل سنت کے ہیں اور ایک گھر شیعہ کا ہے، جب رات کی اندھیری راتیں آ جاتی ہیں تو وہ 20 گھر نظر نہیں آتے، وہ ایک نظر آتا ہے جس کی چھت پہ عباس کا علم لگا ہوتا ہے۔ ایک ہی بندہ نظر آتا ہے کہ بھائی گھر پہ کیا لگا ہے؟ علم لگا ہے۔ لہذا کس کا گھر ہے؟ شیعہ کا گھر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا جیسے ہم رحیم یار خان سے سکھر جاتے ہیں ایسے لگتا ہے پورا سندھ شیعہ ہے۔ میں نے کہا شیعہ نہیں ہے، علم تو جتنے زیادہ نظر آتے ہیں، مولائی لوگ بہت ہیں، لہذا علم نشانی بنی کس کی؟ یہ شیعہ کا ہے۔ یہ مارکیٹنگ ہے، یہ ٹیکٹ آف مارکیٹنگ ہے کہ اظہار وجود کر، تقیہ کا زمانہ نہیں، دکھا کہ تو کس کا ماننے والا ہے؟ علی کا ماننے والا ہے۔ دوسرا ہم جلوس نکالتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ایک گاؤں میں جھگڑا ہو گیا کہ بھائی یہاں پہ 5 گھر شیعوں کے ہیں، 200 گھر اہل سنت کے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، پھر بھی ضد کرتے ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ بھائی آپ کے 5 گھر ہیں، اپنے محلے میں جلوس ایک گھر سے نکالو، 5 گھروں تک جائے، پھر اپنے گھر چلے جاؤ۔ ہم تو جلوس کو مانتے نہیں، ہم ماتم کو مانتے نہیں، ہم ادا کو مانتے نہیں، ہم گریے کو مانتے نہیں۔ آپ کیوں ہماری گلیوں سے گزر کے اور چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہو جس چوک میں اکثریت اہل سنت کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، مر جائیں گے جلوس تو نکالیں گے، پتھر بھی مارو جلوس نکالیں گے، گولی بھی برساؤ جلوس نکالیں گے۔ کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ امام رضا نے فرمایا کہ تم غدیر بھول گئے، اب ہم تجھے کربلا بھولنے نہیں دیں گے۔ بچوں کی ٹی وی بند کر دی، دروازوں پہ تالے لگا دیے، مجلس میں نہ جائے، شیعہ کو نہ دیکھے، شیعہ سے نہ ملے۔ ہم نے کہا نہیں، گلی سے گزر کے حسین حسین کریں گے تاکہ تیرے بچے کے کانوں میں حسین کی آواز گونجے اور تجھ سے پوچھے کس نے مارا تھا۔ ٹیکٹ آف مارکیٹنگ ہے یہ۔ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا ہمارے پاس، سب سے بڑا میڈیا یہ ممبر تھا۔ تو ممبروں پہ آ کے لوگ تبلیغ کرتے تھے، مسجدوں میں آ کے تبلیغ کرتے تھے، لاؤڈ کون سے تھے، ٹی وی کون سا تھا، کیسے بتائیں کہ ہم شیعہ ہیں، کیسے بتائیں امام حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم نے کہا وہ جو امام رضا نے کیا کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا پاؤں سے جوتیاں اتارتے تھے، سر سے امامہ اتارتے تھے اور بازار میں جا کے روتے تھے، لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول خیریت تو ہے کہ میرے جد حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اتنے سال گزر گئے کہ بھولنے نہیں دوں گا۔ آج بولتے ہو نا ہم غدیر بھول گئے، کہ نہیں، کربلا تجھے کبھی بھولنے نہیں۔ ہر چیز کے پیچھے کیا تھی؟ حکمت تھی۔ اگر آج میں کوئی کام کر رہا ہوں حکمت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رضاداری کو وہ کام نقصان دے رہا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اب 10ویں امام کے بعد غیبت کا زمانہ آنے لگا۔ کہتے ہیں امام ہادی جب شیعہ ملنے آتے تھے تو مولا پردے کے پیچھے بیٹھ کے ملتے تھے، مطلب ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اب امام سے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہونے والا ہے؟
ختم ہونے والا ہے۔ 11ویں امام کے پاس شہر رے سے شیعہ ملنے آئے، یا امام ہادی ہیں 11ویں امام، حقیقت مجھے یاد نہیں، غالباً امام ہادی کے زمانے میں۔ کہتے ہیں 3 دن امام نے دروازے پہ کھڑا رکھا، ان سے امام ملے، پریشان ہوئے، اتنا سفر کر کے شہر رے سے آئے مدینے، کیوں نہیں ملے؟ کہتے کئی دنوں کے انتظار کے بعد امام نے ملایا، ملے اور ان کو ڈانٹا، کہا جب شہر رے میں عبدالعزیز حسنی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے تو سوال مجھ سے پوچھو میرے پاس کیوں آئے؟ اس قدر سختی امام نے لگا دی کہ بصرے میں ہم نے نمائندہ بھیجا، اہواز میں ہم نے نمائندہ بھیجا، شہر رے میں نمائندہ، ان سے پوچھو، یہاں آ کے نہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالو نہ ہمیں خطرے میں ڈالو۔ سب کو رجوع دیتے تھے عبدالعزیز حسنی کی طرف۔ پھر غیبت کبریٰ اور امام کا غیبت میں جانا، 4 نواب، پھر مراجع اور مرجعیت کا جو سلسلہ مکتب اہل بیت میں چلا، اس قدر آپ کے علماء نے درایہ سے کام کیا۔ مغلوں کا زمانہ آیا، مغلوں کے دربار میں شیعہ داخل ہو گئے، ان کو مسلمان بنایا، ان کے ہاتھوں سے کئی کام شیعت کے لیے کروائے۔ پھر صفویوں کا زمانہ آیا، پھر صفویوں کے دور میں آئے بہاؤالدینی، سمجھو مشیر اول بنے صفویوں میں، اور بڑے طریقے سے انہوں نے شیعت کو کیا کیا، پھیلایا، یہاں تک شیعت کو مضبوط کیا۔ اب ایک طرف شیعہ معاشرہ جہاں پوری لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علماء کے ہاتھ میں۔ ایک طرف اہل سنت کا معاشرہ کہ لیڈرشپ میں کوئی عالم نہیں، فاسق بیٹھے ہیں، فاجر بیٹھے ہیں، بادشاہ بیٹھے ہیں، استعمار کے نوکر اور ان کے چپڑاسی اور غلام ان کے حاکم بنے ہوئے۔ ایک طرف شیعہ معاشرہ کہ شہنشاہ کے پاس اتنا پاور نہیں جتنا ہے بروجردی کے پاس، عراق کے وزیر اعظم کے پاس اتنا پاور نہیں جتنا سید علی سیستانی کے پاس۔ یہ نیٹ ورک آف اہل بیت کہ آج بھی شیعہ معاشروں میں طاقت کس کے ہاتھوں میں تھی؟ جب اہل بیت تھے تو اہل بیت کے ہاتھوں میں، جب اہل بیت پردے غیب میں تھے تو علماء ورثۃ الانبیاء، انہوں نے وارث کس نے بنایا؟ علماء کو بنایا، کہ نہ ہم نے کل جاہل کو مانا تھا نہ ہم آج جاہل کو مانیں گے۔ یہ مکتب کی مضبوطی۔ آج لبنان جاؤ، لیڈرشپ عالم کے ہاتھ میں، آج عراق آؤ، لیڈرشپ عالم کے ہاتھ میں، آج یمن جاؤ، لیڈرشپ عالم کے ہاتھ میں، آج ایران آؤ، لیڈرشپ عالم کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں ہم سارے معاشروں کے اندر گھس کے ان کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں شیعت کو ہم، یہ ہماری پکڑ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیٹ ورک کو چلانے والے ان کی علماء ہیں، تو لہذا سب سے زیادہ حملہ کس پہ کریں گے؟ علماء پہ، اجتہاد پہ، مجتہدوں پہ، خمس پہ۔ کہ اہل بیت نے اکنومیکل سسٹم بھی دیا، لیڈرشپ کا سسٹم بھی آپ کو دے دیا کہ تم کسی بھی زمانے میں کسی بھی حاکم کے محتاج نہ رہو۔ آپ کو نظام خمس دیا کہ شیعہ اپنے مال سے پیسہ نکالے، پھر یہ بھی بتایا اس مال کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، غریبوں میں، سادات میں، اسکول بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کوئی غریب نہ رہے، کوئی شیعہ کسی حکومت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک نہ مانگے، ہم تجھے اکنومیکل سسٹم دے کے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں لیڈرشپ بھی عطا کی تاکہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی حاکم کے محتاج نہ رہو۔ جس طرح اہل بیت کے زمانے میں حکومتیں تو تھیں پر شیعہ حکومتوں کے محتاج نہیں تھے، جعفر صادق کے محتاج تھے۔ ضرورت پڑتی تھی امام کو بولتے تھے مولا تنگ دست، مولا پیسے بھیجتے تھے، مولا کاروبار کرنا ہے، مولا پیسے دیتے تھے۔ معلّہ بن خنیس امام کے برترین وکیل ہیں، امام نے سارا پیسہ معلّہ کو دیا، اس کی کپڑے کی دکان تھی، اسے اجازت دی اس پیسے سے تجارت کرے، اور کہ میرے شیعوں میں کیا کیا کر، تقسیم کیا کر۔ کہتے ہیں 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، بس یہ واقعہ رب نے مصیبت، لڑ پڑے، ایک تھا سسر ایک تھا داماد، بیٹی مر گئی، مال و مال میں جھگڑا ہو گیا، دونوں شیعہ۔ امام نے وکلا بیٹھ کر شیعوں میں لڑائی ہو جائے تاکہ صلح کروانا، فوراً پہنچا، کیا ہوا؟ اب فیصلے کے لیے قاضی کے پاس نہیں جا رہے، کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اماموں کے بتائے ہوئے وکیلوں کے پاس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فیصلہ کراتے کراتے بات آئی 600 درہم پہ، کس نے دینے ہیں؟ فلاں نے دینے ہیں۔ امام کے وکیل نے کہا ٹھیک ہے 600 درہم، کہا یہ تجھے دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنی جیب سے 600 درہم تمہاری طرف سے اسے دے دوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ فرمایا شرط یہ ہے جب 600 درہم لے لیے لڑائی یہیں پہ ختم کرو گے، جب باہر جاؤ گے ایک مومن دوسرے مومن کی برائی نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے تعلق کی بنیاد محبت ہے۔ یہ شیعہ اس دکاندار کو بولے کہ میرے 50 لاکھ کھا گیا، میرے 4 لاکھ کھا گیا، پر میں اپنی برائی نہ کیا کرو، اس شرط پہ تمہاری مدد کر رہا ہوں۔
وہ خوش ہوئے کہ ہم وعدہ دیتے ہیں باہر جائیں گے ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے. آخر میں ان کو بٹھایا کہ یہ پیسے میرے نہیں جعفر صادق کے پیسے ہیں, مجھے دیے ہیں جب شیعہ آپس میں لڑیں, یہ پیسے کی وجہ سے اگر شیعہ لڑے تو پیسہ دے کے صلح کرو. آج ایک بندہ مالدار ہے, 2 مومنوں کا 1 لاکھ کی وجہ سے جھگڑا, ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. ارے تیرا مال کس کام کا اگر تو 1 لاکھ دے کے ان کی صلح نہیں کرا سکتا. فرمایا بنیاد تعلق کی محبت ہے. اس طرح اہل بیت نے شیعوں کو شیعوں سے کیا کیا, جوڑا. نظام خمس دے کر ہر شہر میں آفس ہونا چاہیے. مالدار آدمی خمس نکالتا ہے, اجازت لے کے مومنوں کے درمیان صلح کرواؤ انہی پیسوں کے ذریعے. کسی کا کاروبار نہیں, کاروبار لگا کے تو کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرواؤ. اس نیٹ ورک کو اہل بیت نے اس زمانے میں اس طرح چلایا. لیکن آج سب سے زیادہ حملہ مرجعیت پہ, کیونکہ جب مرجعیت نہیں رہے گی خمس بھی نہیں ہوگا. جب خمس نہیں رہے گا نظام کی یونیورسٹیز نہیں چلیں گی, حوزے نہیں چلیں گے, کتابیں نہیں چھپیں گی, مکتب کی ترویج نہیں ہوگی تو پورا نظام کیا ہو جائے گا. جب قوموں میں لیڈرشپ نہیں, قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں. آج پاکستان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. جب نیشنل لیڈرشپ قوموں میں نہیں ہوتی, تقسیم ہو جاتی ہیں, وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. خدا عزت دیتا ہے قوموں کو جو قومیں صالح لیڈر بناتی ہیں اور صلحاء کے پیچھے لگتی ہیں. اللہ نے کربلا میں یزید کو ذلیل کیا, امام حسین کو عزیز کیا.